وفاقی آئینی عدالت نے اسلام آباد کی کچی آبادیوں کی ریگولرائزیشن سے متعلق کیس کی سماعت کرتے ہوئے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا CDA کو کچی آبادیاں گرانے اور لوگوں کو وہاں سے نکالنے سے روک کر حکم امتناع برقرار رکھا۔ عدالت نے حکم دیا کہ CDA 4 ہفتوں کے اندر جامع پالیسی مرتب کر کے عدالت میں پیش کرے۔ چیف جسٹس امین الدین خان اور جسٹس سید ارشد حسین شاہ پر مشتمل بینچ نے واضح کیا کہ اگر اس حوالے سے پہلے سے پالیسی موجود ہے تو اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا۔ عدالت نے سماعت کا آغاز کیا، باقاعدہ دلائل کا آغاز ہوا۔ صدیقی صاحب نے 3 باتیں کہی ہیں کچی آبادی کے جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے۔ پہلی بات یہ ہے کہ CDA کا جو اپنا قانون ہے CDA آرڈیننس، اس کے اندر CDA کی جو بنیادی ذمہ داریاں قانون نے لکھی ہیں ان میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ سلم ڈویلرز یعنی کہ تمام کچی آبادی والے وہ ان کے حوالے سے CDA سکیمز بنائے گی اور ان کو یا ری سیٹل کرے گی یا ان کو جو ہے ریہیبلیٹیٹ کرے گی۔ دوسری بات انہوں نے حکومت کے اور CDA کے اپنے گزشتہ 10 سال میں عدالت میں دیے گئے بیانات کا حوالہ دیا۔ CDA نے اور حکومت نے اس مقدمے کی سماعت کے درمیان گزشتہ 10 سالوں میں کئی دفعہ ریکارڈ پہ یہ بیان دیا کہ ہم ان کچی آبادی کے مکینوں کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کو بغیر معاوضہ دیے، بغیر کوئی متبادل رہائش دیے نہیں نکالیں گے۔ تو آج کیا یہ ممکن ہے کہ عدالت میں دیے گئے ان بیانات سے حکومت اور CDA منکر ہو جائے؟ تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ پاکستان کے آئین میں تمام لوگوں کے کچھ بنیادی حقوق ہیں اور یہ شہر، یہ زمین صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو پیسے والے ہیں، بلکہ عزت کا حق، چھت کا حق، زندگی کا حق، سانس لینے کا حق، برابری کا حق، یہ حقوق تمام لوگوں کے ہیں۔ اس لیے حکومت اس معاملے کے لیے اگر کوئی بھی راہ عمل اختیار کرے تو وہ آئین اور قانون اور بنیادی حقوق کے خلاف نہ ہو۔ انہوں نے اپنے دلائل میں ایک بہت اہم جملہ کہا، انہوں نے کہا یہ اسلام آباد ہے، یہ غزہ نہیں ہے، اس کو غزہ نہ بنائیں۔ یہاں 3 سے 4 لاکھ لوگ ہیں جو کچی آبادیوں میں رہتے ہیں۔ سماعت کے دوران عدالت کو آگاہ کیا گیا کہ وفاقی دارالحکومت میں 4 لاکھ سے زائد افراد کچی آبادیوں میں رہائش پذیر ہے۔ عوامی ورکرز پارٹی کے سربراہ عاصم سجاد اختر اور متاثرہ مکینوں کا موقف تھا کہ ماسٹر پلان کا حصہ ہونے کے باوجود CDA کی جانب سے کوئی نئی پالیسی نہیں بنائی گئی اور راتوں رات غریبوں کے سروں سے چھت چھینی جا رہی ہے۔ انہوں نے عدالتی فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ ہماری آئینی پٹیشن کی سماعت تھی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں، جو ہمارا 2015 سے کیس چل رہے کچی آبادیوں اور رائٹ ٹو ہاؤسنگ کے اوپر، تو اس کے اوپر کوئی 12 سال سے جو ہے سپریم کورٹ نے CDA کو احکامات جاری کیے ہوئے تھے کہ وہ ایک پالیسی بنائیں کچی آبادیوں کے حوالے سے، تو ابھی تک CDA نے نہیں بنائی۔ تو آج سپریم کورٹ نے ان کو آخری چانس دیا ہے کہ آپ کچی آبادیوں کے حوالے سے ریگولیشنز بنائیں آئین کے روح کے الائن، اور ساتھ انہوں نے جو ہمارا اسٹے آرڈر تھا کچی آبادی اور لوگوں کے گھروں کی مسماریوں کے خلاف، اس کو اپ ہولڈ کیا ہے اور CDA کو کہا ہے کہ ایک پالیسی لے کے آئیں جس کے تحت پھر آگے ان گھروں کا، اسلام آباد میں کچی آبادیوں کا، گاؤں کا فیصلہ ہوگا اور ان کے لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کی پروٹیکشن کے حوالے سے اقدامات لیے جائیں۔ میرے خیال میں بڑے عرصے بعد اس کیس کو اٹھایا گیا ہے اور بہت عرصے سے اگنور کیا جا رہا تھا، اور اس دوران CDA نے بہت ساری خلاف ورزیاں کی ہیں اس آرڈر کی۔ بے شمار لوگوں کے مکانوں کو کچی آبادیوں کے اندر مسمار کیا گیا ہے، H9 سے لے کے I10 تک مسلم کالونی پوری کی پوری تباہ کر دی گئی ہے۔ بری امام، نورپور شاہ میں ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کس طرح لوگوں کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے، اور آج جس طرح ہمارے وکیل نے بتایا کہ CDA کی اپنی جو 1960 کی آرڈیننس ہے یہ اس کی بھی خلاف ورزی ہے، جس کے تحت یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی مکین کا اسلام آباد میں گھر گرانے سے پہلے اس کو یا تو آپ کو ریگولرائز کرنا ہے یا اس کو متبادل جگہ دینی ہے۔ تو CDA اس کی مکمل طور پہ خلاف ورزی کرتا رہا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ عدالت اس کا بھی نوٹس لے اور جن لوگوں نے خلاف ورزیاں کی ہیں ان کے خلاف ایکشن لے، اور فوری طور پر یہ جو باقی ابھی آپریشن چل رہے ہیں نورپور شاہ میں، سید پور کے اندر، بری امام کے اندر، مسلم کالونی میں جو چلتے رہے ہیں، H9 G7 میں، I10 میں جو ابھی تک دھمکیاں آ رہی ہیں، ان کو فوری طور پر روکا جائے۔ دوسری جانب CDA کے وکیل قاسم چوہان نے عدالت کو بتایا کہ کچی آبادیوں کے نام پر الاٹ کی گئی جگہ کا بعض اوقات غلط استعمال بھی ہو رہا ہے اور ایک ہی خاندان کے کئی افراد کے لیے الگ الگ مکانات بنائے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ریگولرائزیشن اور بے دخلی کے معاملات پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ CDA کے چیئرمین کی تبدیلی کے باعث پالیسی میں تاخیر ہوئی، تاہم آئندہ CDA بورڈ اجلاس میں پالیسی منظور کر لی جائے گی۔
یہ آج جو فیصلہ ہوا ہے بڑا اچھا فیصلہ ہوا. یہ 2018 میں بھی یہی جج صاحب نے دیا تھا کہ کوئی پالیسی بنائیں. سی ڈی او کو آگاہ کیا تھا اور ان کو نوٹس بھیجا تھا کہ کوئی پالیسی بنائیں. ابھی تک انہوں نے سی ڈی او نے ایسی کوئی پالیسی نہیں بنائی اور نہ کوئی ایسی کوشش کر رہے ہیں. یہی ہے کہ جبر اور ظلم کی انتہا کر رہے ہیں. اسٹے آرڈر کے باوجود ہم دکھاتے ہیں, اس کے باوجود آ کے بلڈوز اور ہمارے بچوں کو اور ذہنی طور پہ ٹارچر اور پریشانیوں میں مبتلا کیا ہوا ہے. اور آج جج صاحب نے یہی کہا کہ متاثرین کو بھی آپ بیچ میں بٹھائیں کیونکہ ان کا بھی آئینی حق ہے. تو ہم مسلسل یہی جدوجہد کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ آپ بیٹھ کے ہمارے ساتھ بات کریں, کہ بجائے کہ ہم بچوں سمیت یہاں بے گھر ہو رہے ہیں, در بدر ہو رہے ہیں, ذہنی ٹارچر ہو رہے ہیں. یاد رہے گزشتہ کئی مہینوں سے اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز اور علاقوں میں سی ڈی اے کی جانب سے لوگوں کے گھروں اور آبادیوں کو یہ کہہ کر گرائے جا رہے ہیں کہ یہ غیر قانونی ہے. سی ڈی اے کے مطابق اسلام آباد میں صرف 10 کچی آبادیاں قانونی گردانی گئی, جبکہ 30 سے زائد آبادیاں ایسی ہیں جو غیر قانونی ہے اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ رہائش پذیر ہے. حفیظ اللہ استور شیرانی, وائس پی کے, اسلام آباد. آپ کی خبر, آپ کی آواز, voicepk.net